السلام علیکم ناظرین کرام، ہم آپ کو ہمارے چینل اسلامی دنیا 313 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ دینی معلومات سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلامی دنیا 313 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا موضوع، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصف شریف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا دنیا سے رخصت فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصف شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہرین بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خدیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک سلسلہ نسب اجماع امت سے ثابت ہے اور یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک اختلاف ہیں۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصف شریف یہ ہے: محمد بن آمنہ بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نصف جمع ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت، اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ماہ میں اس سال ہوئی جس سال میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی، جس کا اجماعی واقعہ قرآن حدیث میں موجود ہے۔ اور در حقیقت واقعہ فیل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا۔ جائے ولادت وہ مقام ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ آیا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے واقعہ فیل 20 اپریل 571 میں ہوا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد ہوئی۔ الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اسی ماہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن تھا۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ ولادت بسعادت دوشنبہ ہفتہ کے دن ہوئی، لیکن تاریخ کی تعیین میں 4 اقوال مشہور ہیں: دوسری، 8ویں، 10ویں، 12ویں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد ماجد کی وفات۔ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی۔ زمانہ رضاعت اور زمانہ طفولیت۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے اور چند روز کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ دولت خداداد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 4-5 برس ہوئی تو مدینہ سے واپس آتے ہوئے بمقام ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی۔ بچپن کا زمانہ 6 سال کی عمر ہے۔ والد کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا ہے۔ والدہ کے آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن یہ یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان سب اسباب سے بے نیاز ہے۔ والدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن خدا قدوس کو دکھلانا تھا کہ یہ نونہال مید آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس 2 مہینہ ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی چچا ابو طالب کے ولی ہوئے، ان کے پاس رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 12 برس 2 مہینہ ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مقام تیمہ میں اقامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام تیمہ میں مقیم تھے کہ اتفاقاً یہود ایک بڑے عالم جن کو بحیرہ رحب کہا جاتا تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کیا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا کیا آپ ان پر مہرباں ہیں؟ ابو طالب نے کہا ہاں۔ یہ سن کر بحیرہ نے خدا کی قسم کھائی اور کہا اگر تم اس کو شام لے کر گئے تو یہود اس کو قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کرے گا۔ میں اس کی صفات اپنے کتاب میں پاتا ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔